السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام القرآن الکریم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل پارہ 30 سورۃ النصر آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو بغور دیکھیے اور ثواب کی نیت سے شیئر کر دیجیے۔ یہ صورتیں اکثر نماز میں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اگر اس طرح کے آپ حروف ادا کریں گے جس سے معنی تبدیل ہو جائے گا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی اسے دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے نماز اور تلاوت میں اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا کی ذال کو درست پڑھیں گے، زبان کو اٹھائیں گے اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگائیں گے تو یہ لفظ صحیح ادا ہوگا۔ اذا جاء، یہاں پر مد متصل ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جاء، اب ملا کے پڑھیے۔ اذا جاء، اذا جاء نصر اللہ، نصر اللہ، نون کو صاد کے ساتھ ملائیں گے اور صاد حروف مستعاریہ میں سے ہے، اس لیے اس کو پر پڑھا جائے گا۔ اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے را پر پیش ہے۔ جب بھی اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو اس وقت ان کو موٹی آواز میں یعنی تھک ساؤنڈ کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ والفتح، والفتح، والفتح میں آخر پہ وقف کی وجہ سے سکون آ گیا ہے، لیکن ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے نکال کر صحیح انداز میں پڑھیں گے۔ اکثر لوگ یہاں پر ہا کو صحیح نہیں پڑھتے۔ والفتح، دوبارہ پڑھیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ، را پر جب زبر ہو تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی تھک ساؤنڈ میں، بھاری آواز میں۔ الناس، نون پر شد ہے اس لیے یہاں پر غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھیں گے۔ یدخلون، دال پر قلقلہ کریں گے اور خا کو درست انداز میں پڑھیں گے۔ افواجا، افواجا کی فا پر صفت ہمس کو ظاہر کرتے ہوئے اسے درست پڑھیں گے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اگر میرے انداز میں آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ سارے قواعد آپ درست طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ فَسَبِّحْ، ہا کو درست پڑھیں گے۔ اکثر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ہمارے پنجاب کے علاقے میں یہ پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ درست انداز نہیں ہے۔ ہا یہ کثیر الاستعمال ہے اور حلق کے درمیان والے حصے سے اسے نکال کر پڑھتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، ہا آخر پہ ساکن ہو گئی ہے وقف کی وجہ سے، لیکن اس ہا کو پڑھیں گے، حرکت کو نہیں پڑھیں گے۔ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، تو اس کی حرکت کو نہیں پڑھا جائے گا وقف کی وجہ سے اگر آپ وقف کریں گے تو، لیکن اس ہا کو ظاہر کریں گے۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، دوبارہ پڑھیے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ یہاں پر ایک علامت آپ کو تو کی نظر آ رہی ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ وقف کہتے ہیں سٹاپ کو، جیسا کہ ہم نے یہاں پر سٹاپ کیا اور آخر پہ حرکت کو بھی نہیں پڑھا ہے۔ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ اصل میں لفظ تھے وَاسْتَغْفِرْهُ، تو سٹاپ کی وجہ سے آخر پہ ہا کی پیش کو ختم کر دیا گیا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور آخر میں تو ہے۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے،
رموز و اوقاف کو ہمیں جاننا چاہیے کہ کیسے سٹاپ کرنا ہے اور کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ نہیں رکنا۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ اس سے پہلے بھی آیات پر لام الف لا کی علامتیں گزری ہیں، جہاں پر لام الف لا آیت کے اوپر لکھا ہو، جہاں آیت اینڈ ہو رہی ہے، جہاں نمبرنگ ہوتی ہے آیت کی، وہاں پر لکھا ہوا ہو آیت کے اوپر، تو اس وقت ٹھہر سکتے ہیں۔ اگر عبارت کے اندر آ جائے تو اس وقت نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آگے پڑھیے، انہ کان توابا۔ انہ پہ غنہ کریں گے، نون پر شد ہے، غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لچا کر پڑھنا۔ ہا الٹا پیش ہو ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کانا، الف کی وجہ سے ایک الف کی مقدار کے برابر کا کو بھی لمبا کریں گے، کانا توابا۔ جب بھی دو زبر والی جگہ آئے اور اس کے بعد وقف آئے یعنی سٹاپ آئے تو وہ دو زبریں الف بن جاتی ہیں، تو توابن نہیں پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ توابا توابا، انہو کان توابا۔ اب میرے ساتھ ایک ہی دفعہ یہ سورت ملا کے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔